على الفلاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس آج ہمارے مرکز کے شیخ الحدیث مولانا محمد اکرم ظاہر صاحب وہ انشاءاللہ تشریف لائے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ جنازے کے بارے میں 3 سوال کیے گئے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ شیخ محترم سے وہ تینوں سوال کریں گے۔ یہ شیخ محترم بہت مہربانی ہے، آپ نے وقت نکالا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا سنت ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس میں لال نفی الجنس ہے، ہر قسم کی نماز کی یہاں نفی ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، فرضی ہو یا نفلی ہو، نماز عید ہو یا نماز جنازہ ہو، الغرض کوئی بھی نماز ہو، لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس لیے یہ حدیث عام ہے اور تمام نمازوں کو یہ شامل کیے ہوئے ہیں، اور ہر شخص اس میں شامل ہے کہ کسی شخص کی کوئی بھی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور صحیح البخاری میں سیدنا طلحہ بن عبداللہ بن عوف، اس سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ نماز جنازہ تھی۔ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، تو انہوں نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور میں نے وہ سنی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اس میں تفصیل موجود ہے کہ جہر بہا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کو جاری پڑھا، اونچی آواز سے پڑھا۔ تو جب وہ جنازے سے فارغ ہوئے تو فاخذت بیدیہ، یہ الفاظ سنن نسائی میں ہے
کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے میں انہیں علیحدہ لے کر گیا اور میں نے ان سے پوچھا اتقرؤ، تم جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں، کیونکہ انہا سنت، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ سنت سے یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ فرض نہیں ہے، سنت سے مراد یہ کہ یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کا طریقہ وہ امت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اس لیے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ اور بہت بڑا عالم یہ ہے کہ ایک جمع غفیر ہے پاک و ہند کی، جو عام نمازوں میں تو مقتدیوں کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے، تو سورہ فاتحہ مقتدی جو ہے نہ پڑھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں کہ آپ نے مقتدی کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ جب میں اونچی آواز سے قرات کروں تو میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو، فاتحہ سے زائد قرات نہ کیا کرو۔ تو عام نمازوں میں تو یہ مقتدی کو نہیں پڑھنے دیتے، نماز جنازہ میں امام بھی نہیں پڑھتا، امام بھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ سے معروف ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ صحابی رسول جس کو سنت کہیں وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ دوسرا سوال کیا گیا جی، نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں جی صفیں توڑ لو اور دعا کرو، یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ جنازے میں ہی، جنازہ ہے ہی دعا، جنازے میں ہی دعائیں پڑھی جائے، تو بعد میں پھر دعا کرنا کیسا ہے؟ اصل میں یہ کتاب و سنت سے دوری کی وجہ ہے۔ جب انسان اصل نصوص کو، اصل مراجع کو، کتاب و سنت کو چھوڑ دے گا اور دین میں نئی سے نئی چیزوں کو ایجاد کرنے میں لگ جائے گا تو پھر یہ ایک ایسا سلاب ہے جو تھمتا نہیں ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے علامہ حیثمی مجموع الزوائد میں لائے ہیں کہ ہر جو آنے والا نیا سال ہے اس میں لوگ کو نئی بدعت ایجاد کریں گے، اور جو سنت ہے وہ مٹتی چلی جائے گی اور بدعات جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ وہی صورتحال چلتی چلتی آج یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہاں جو ہے نا پیدا ہونے پہ بدعات ہے، مرنے پر ڈھیروں بدعات ہیں، تو مرنے کے حوالے سے، فوتگی اور میت کے حوالے سے بے شمار بدعات ایجاد ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ایک یہ بدعت بھی ہے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں چلو جی دعا کرو، اس وقت لوگ اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے کسی بھی جنازے میں نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کوئی دعا نہیں کی، فارغ ہونے کے بعد دفن سے پہلے آپ نے کوئی دعا کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلیتم علی المیت، جب تم کسی میت پہ جنازہ پڑھو فاخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو۔ یہ دعا کا محل ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، اس میں نہ رکوع ہے، اس میں نہ سجدے ہے، اس میں نہ تشہد ہے، تو یہ ہے ہی سراسر دعا۔ تو جہاں دعا کا محل ہے شریعت نے بتایا، اس کو چھوڑ کے ادھر دعائیں ہیں کوئی نہیں، ادھر جو ہے نا منٹوں اور سکنٹوں میں فارغ کر دیتے ہیں، تو بعد میں لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جب تم کسی میت پر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو، یہ جنازے کے اندر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے اسی روایت کو دلیل بنانے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے نا اس سے یہ نکل رہا ہے کہ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد دعا کی جائے۔ بھی اس سے کیسے نکل رہا ہے؟ کہتے ہیں صلی تم ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں جو ہے نا وہ زمانے کا گزر جانا اس سے نکلتا ہے کہ جو کام پہلے ہو چکا ہو۔ حالانکہ یہ اصول ہے کہ جب ماضی پر اذا آ جائے تو وہاں مستقبل کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر جنازہ پڑھنے لگو، جب میت پر نماز پڑھنے لگو تو اس میں تم اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو، یہ اس کے اندر ہے، یہ بعد میں نہیں۔ اسی طرح تو پھر وہ قرآن میں جو آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو اس وقت تعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، تعوذ پڑھو۔ اب ادھر بھی ماضی کا صیغہ ہے، چونکہ اس کے شروع میں اذا آ گیا ہے اس لیے ادھر بھی یہی مفہوم ہوگا، اور آج تک کسی نے یہ مفہوم نہیں لیا امت میں سے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ جب تم قرآن پڑھ کے فارغ ہو جو بند کرنے لگو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، یہ تو مفہوم کسی نے نہیں لیا۔ تو اس لیے سنت یہی ہے کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ دعائیں کی جائیں اور خوب دعائیں کی جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت دعائیں کرتے تھے، صحابہ رشک کرتے تھے کاش کہ ہماری نماز جنازہ ہوتی، کیونکہ یہ ایک آخری حق ہے ایک فوت ہونے والے کے لیے، اس لیے اس میں خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی تیسرا ہمارا آج کا سوال ہے، تیسرا اور آخری، کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کس وقت دعا کر سکتے ہیں؟ اس وقت کچھ لوگ ہیں جو ادھر قبر پہ بھی دعا کرتے ہیں، پھر 40 قدموں پہ آ کے بھی دعا کرتے ہیں، پھر گھر آ کے ہر 2-3 منٹ بعد جو آتا جائے پڑھو جی روح کو بخشو جی دعا کرو۔ تو یہ بعد کی دعائیں کب مسنون ہیں اور کیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہی مسئلہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اصل میں فوت ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزیں نئی ایجاد کر لی گئی ہیں جن کا اسلام میں تعلق نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری میں جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا اس کا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں دعائیں کی ہیں جس طرح میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے قبر پر دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے بھائی سے سوالات ہو رہے ہیں تو تم اس کی ثابت قدمی کی دعائیں کرو۔ تو آپ نے اور صحابہ کرام نے قبر پہ کھڑے ہو کے میت کے لیے دعا کی ہے، یہ مسنون ہے۔ ادھر جتنی لمبی کوئی دعائیں کرے، جنازے میں جتنا لمبی دعائیں کرو، میت قبر پہ کھڑے ہو کے جتنی مرضی دعائیں کرو۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کا یہی معمول تھا، یہی وجہ ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد تم نے مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر کھڑے رہنا ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے اور اس کا گوشت بنتا ہے اور وہ تقسیم ہوتا ہے، تاکہ تم میرے لیے ثابت قدمی کی دعائیں کرتے ہو۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی تھا، ادھر کی جائے دعا۔ اب یہ جو 40 قدموں میں ایجاد کر لیا گیا ہے، اسی بڑے صغیر میں کی یہ ایجاد ہے، اس سے پہلے یہ کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی بات فوتگی والے کے گھر آ کے، فوتگی والے کے گھر آ کے دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوتگی والے کے گھر آ کے اس کے اہل خانہ سے تعزیت کی جاتی ہے۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی،
اللہ نے ہمیں بھی بلا لینا ہے، وہاں ان کو حوصلہ اور ان کو تسلی دینے کے لیے ہم جو ہے نا یہ مشروع ہے تعزیت کے لیے فوتگی والوں کے گھر جانا، لیکن وہاں دعا کا کوئی تعلق نہیں۔ دعا تو آپ جہاں بیٹھے ہیں کر سکتے ہیں، مسجد میں کر سکتے ہیں، قبر پہ جا کے کر سکتے ہیں۔ فوتگی والے کے گھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے فوتگی والے کے گھر جا کے اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جس طریقے سے آج لوگ کر رہے ہیں۔ اور دلیل لوگ کیا بناتے ہیں کہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، ہم بخشش کی دعا ہی کرتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں بھائیو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے زیادہ میت کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ جو آپ امت کے حریص تھے، آپ ساری رات امت کی بخشش کی دعائیں کرتے تھے۔ آپ نے اگر کسی کا جنازہ رہ جاتا تھا تو آپ صحابہ کو ڈانٹتے تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا، میرا جنازہ ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ اتنے حریص تھے، لیکن آپ نے کسی فوتگی والے کے گھر جا کے اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا۔ ہاں، وہ جن کا آپ جنازہ نہیں پڑھ پاتے تھے، آپ کہتے تھے مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ، قبر پہ آپ جا کے دعا کرتے، یا بعض اوقات آپ قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ بھی پڑھ دیتے تھے۔ جس طرح کہ مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون فوت ہوگی، صحابہ کرام نے رات کو ہی اس کا جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ میں دلونی علی قبریہ، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ صحابہ آپ کو آپ کی قبر پہ لائے، آپ نے اس کی قبر پہ آ کے دعا کی۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے، اسی پہ رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا پیغمبر تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ لے لو، جس سے روکتا ہے اسے رک جاؤ۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کے اپنا طریقہ، اپنی لین ایجاد کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو ہے کتاب و سنت کی اتباع کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر جی، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج کے یہی سوالات تھے، انشاءاللہ ہر ہفتے یہ نشست ہوا کرے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔